بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ علماء کرام کے نام ایک اہم پیغام۔ موجودہ دور میں صرف اللہ تعالیٰ کے مطیعین پر صف ہستی کا تنگ ہونا اور اللہ کے باغیوں پر ناز و نعمت، دینداروں کا حکمرانوں سے زبانی پرتو اور دل و دماغ میں ان سے نفرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظہور مہدی کی ایک اہم نشانی قرار دی ہے اور مزید فرمایا کہ اس سے پہلے جابر اور ظالم بادشاہوں کے تخت و تاج تاراج ہو کر شکست و ریخت کا شکار ہو جائیں گے۔ امام ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب صفت المہدی حدیث نمبر 28 میں اس کو نقل کیا ہے، جبکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی پہلی کڑی ٹوٹنے میں خلاف شریعت فیصلے ہیں، اس ٹوٹی ہوئی کڑی کی اصلاح امام مہدی ہی کریں گے۔ مگر شکوہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں تطبیقی انداز نہ ہونے سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، جبکہ حدیث کے سند اور متن کے اعتبار سے حدیث کو تو توجہ دی جاتی ہے، اس کے لغوی اور صرفی تحقیقات پر تو خوب نظر رکھا جاتا ہے، لیکن تطبیقی انداز پر توجہ نہیں دی جاتی۔ جبکہ دور اول میں نبوت، خلافت راشدہ اور پھر اس کے بعد ادوار سلاطین کا نظام نافذ تھا اور آخر میں خلافت کا خاتمہ ہوا تو ملک جبری اور زیر و زبردستی کی حکومت رائج ہوئی، اور اس کے بعد حدیث میں دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کی پیشن گوئی فرمائی گئی ہے، اور اس بارے میں صحیح روایات موجود ہے۔ اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک جبری سے نکلنے کے لیے چند مراحل وہ ارشاد فرمائے ہیں کہ عیسائی طاقتوں سے مسلمانوں کا مل کر ایک دوسری طاقت کو شکست دینا، جبکہ ایک دوسری حدیث میں خوض و کرمان اور جس سے روس مراد ہو سکتا ہے، اور جبکہ ایک دوسری حدیث میں بھی اس طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ تم کوفہ کی طرف لشکر کشی کرو گے، اور عراق کے خلاف جنگ کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے، جبکہ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ مسلمان مل کر اور روم کے ساتھ مل کر فارس کے خلاف جنگ کریں گے، تو ایران کی طرف اس کا اشارہ ملتا ہے۔ اور اس کے بعد شام کے موجودہ حالات اور بچوں کے ہاتھوں یہ جنگ شروع ہونا، تو یہ سب اس طرف غمازی ہے، اس طرف نشاندہی ہے کہ مسلمان اور خاص کر عرب ممالک کے حالات کا سخت ہونا، دگرگوں ہونا، اور دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم، جبکہ جزیرۃ العرب میں شاہی خاندان کے درمیان بادشاہت پر رساکشی، اس کے علاوہ دیگر کئی دلائل و قرائن امام مہدی کے بیعت سے پہلے علماء کرام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا دور معلوم ہوتا ہے۔ یہی حالات ہے کہ ان حالات میں اثر نو غلبہ دین کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے خلافت اور ظہور مہدی کا دور یہی نظر آتا ہے۔ یہی وہ دور ہوگا جس میں عمر بن عبدالعزیز کے دور سے زیادہ عدل و انصاف، جود و سخا، مال و متاع کی کثرت ہوگی، لیکن ہم مفوق الاسباب فتح کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہم سفید لباس میں اور سفید عمامے میں اور خون سے نتنے بغیر ہم انداز میں، جمہوری انداز میں یا دیگر اندازوں میں ہم اسباب کے بغیر خلافت کے آنے کے متمنی ہیں، لیکن قرآن کے سیاق کو، قرآن کے انداز کو اگر دیکھا جائے تو عالمی فرمان روا جس نے ساری دنیا پر بادشاہت کی تھی، سلطان سکندر ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کے خلاف لوگوں سے اسباب کا مطالبہ کیا، اور لوگوں سے براہ راست کہا کہ فاعینونی بقوت اجعل بینکم و بینہم ردما۔ جب عالمی بادشاہ ذوالقرنین کی بادشاہت میں ایک دشمن یاجوج ماجوج کے خلاف اسباب کی ضرورت قرآن سے ثابت ہوتی ہے، تو عالمی بادشاہت کے سرنو اور خلافت کے قیام کے لیے سرنو کتنے زیادہ اسباب کی ضرورت ہوگی۔ لیکن ظہور مہدی اور اس کے حدیث پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہم تو ایمان رکھتے ہیں، یقین تو رکھتے ہیں، مگر ہمیں ایک ایسے مہدی کا انتظار ہے جس کی بیعت کے لیے اللہ تعالیٰ بعض علماء کے دلوں میں ڈال دے، تو امام مہدی کو لاکھوں حاجیوں کے درمیان پہچان کر اس کی بیعت کرے، کسی قسم کی سابقہ تیاری کے بغیر پوری دنیا پر غلبہ پالے، اور 7 سال تک پوری دنیا پر خلافت قائم رہے۔ قرآن و سنت اور حدیث کی اور سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب العظم انبیاء کرام اور دور نبوی اور خلفائے راشدہ میں
نصرت دین کا کام اور اس کی تائید کئی کٹھن مراحل سے گزری، تب جا کر خلافت راشدہ کا قیام ہوا۔ تو یہاں کیسے کسی کشف سے، کسی ولی یا بزرگ کی دعاؤں سے باقاعدہ خلافت قائم ہوگی، جبکہ وہاں اس دور میں باقاعدہ دعاؤں سے نہیں ہوئی، بلکہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ دوا اور یعنی باقاعدہ کفر سے لڑنا اور ایک قائد کی رہنمائی میں کفر سے لڑنا یہ ہوا۔ تو خلافت مہدی اس طرح عمل کے نتیجے کے بغیر کیسے قائم ہوگا؟ اس سے معلوم ہوا کہ خلافت کے قیام بغیر مہدی کے اور مہدی کا وجود بغیر انصار کے مشکل ہے، کیونکہ مہدی بغیر انصار کی اتنی سپر طاقتوں کو کیسے ان سے کیسے جنگ جیت سکے گا؟ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ بیعت کی خواہش رکھنے والے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں مگر بیعت کرنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں، جبکہ میدان میں یہ تعداد مزید گھٹ جاتی ہے، جس طرح کہ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیعت کنندگان کی تعداد تو ہزاروں تھی، بعد میں 18,000 رہ گئی، لیکن ثابت قدم رہنے والے صرف 70 آدمی تھے۔ یہی بات علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 8 صفحہ 163 پر نقل کی ہے، جبکہ امام مہدی کے بیعت کرنے والوں کی 313 تعداد کو پورا کرنے کے لیے کتنی محنت ہوگی۔ اس طرح امام زید بن علی بن زین العابدین جو حسین رضی اللہ عنہ کے یعنی پوتے تھے، ان کو جب ہشام بن عبد الملک نے خروج پر مجبور کیا تو لوگوں نے قسمیں کھا کر اپنے آپ کو مسجدوں میں رسیوں سے باندھا، لیکن اور یہ بیعت کنندگان 14,000 تھے، لیکن جب یعنی لڑنے کا وقت آیا تو ان کی تعداد یہ صرف 14 رہ گئی اور امام زید رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، جس کی یہ بات علامہ مقدسی نے البدو والتاریخ جلد نمبر 1 صفحہ 392 میں نقل کی ہے۔ اس دور میں اور اس دور میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہی کے دور سے قریب اور ہم وہی کے دور سے دور، لیکن اگر اس دوری کو اور نزدیکی کو سے ہٹ کر یہ بات قطع نظر اگر ہم 313 کے لیے محنت کو شرط قرار دے تو کم از کم 3 لاکھ بیعت کنندگان کی تعداد چاہیے، جیسا کہ امام سدی رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب طالوت کی تعداد جو جالوت کے مقابلے میں نکلے تھے 80,000 لکھی ہے، لیکن مسلسل آزمائشوں کے بعد ان کی تعداد 313 ہو کر رہ گئی، اور یہی بات حدیث سے ثابت ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے نقل کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی مثال اونٹ کی طرح ہے اور اونٹوں میں بہت کم ہی سواری دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ مذکورہ والے نصوص کی روشنی میں 313 تعداد کی دنیا بھر سے علماء کرام وہ جب ان کے ساتھ بیعت کر لے تو مشکل سے ہر عالم کے پاس یہ تعداد پوری ہو جائے گی، جبکہ امام مہدی کے لیے جانے والے 7 علماء کرام کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس 313 کا تعداد ہونے لازمی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آئے ہم دیگر فقہ کے شعبوں کی طرح فقہ اور تفسیر، حدیث و منطق و صرف کی طرح اس فقہ کو یعنی فقہ المہدویات کو بھی دل میں جگہ دے، اپنی ترجیحات میں مسجد اور مدرسہ اور دین کے اہم شعبوں کے ساتھ اس شعبے کو بھی دل کے شوق و ایمان کے جذبے یقین کی قوت کے ساتھ پڑھے اور پڑھائے، تاکہ قیام خلافت میں ہمارا بھی بھرپور حصہ ہو اور اہل بیت سے امام مہدی کی حکومت کی قیام کی کوششوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر میں پانی نصیب ہو اور اس عظیم قافلے کی صحبت نصیب ہو، لیکن اس خواہش کی تکمیل کے لیے راتوں کی عبادت، دنوں کی ریاضت، دل میں مہدویات کی دعوت اور دل کی تڑپ، قلب کی سوزش، یہ سینے کا غم اور امت کا درد، اجتماعیت اور معاشرت کے نشیب و فراز کا رعایت، اکابر کی سرپرستی، اجماع امت کا لحاظ اور نصوص کی تطبیقی سوچ، تمام موجودہ دینی محنتوں کے درمیان اتفاق اور یگانگت کی فکر، خشوع و خضوع کا دوام، حب جاہ اور حب مال سے احتراز، نبوی اخلاق اور کفار و منافقین سے بیزاری، علماء حق کی صحبت، ذکر اور اوراد کی پابندی، ہی اس قافلہ حق کے بنیادی قوائف ہیں۔ اس قوائف کے لیے جو آساتی تیار ہے، جو ساتھی محنت کرنے کے لیے تیار ہے، وہ یعنی ان اعمال کو پورا کرے، یہی اس کی محنت ہے، یہی اس کے قوائف ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔